شکریہ جناب چیئرمین. علی ظفر صاحب نے کہا کہ جی وہ خیبر پختونخوا جو ہے وہ ریپرزینٹ نہیں ہو رہا، تو شاید ہاؤس چونکہ اس کی فارمیشن مکمل نہیں ہے تو یہ بجٹ جو ہے وہ ڈیفیکٹیو ہے. ویسے بائی دی وے اگر ہم سارے نہ بھی ہوں تو بھی ہمارے ہونے یا نہ ہونے سے فرق کیا پڑتا ہے؟ یہ پریکٹیکلی جو ہے کوئی فرق نہیں پڑ رہا، اور اس فرق کو جو ہے وہ تھوڑا سا میں واضح کرنا چاہتا ہوں. سر، ہر سال کے جون میں ہم اکٹھے ہو جاتے ہیں، بجٹ پہ بات بھی کر لیتے ہیں، اور شروع میں تو ہم بڑے پرجوش ہوا کرتے تھے کہ بجٹ پہ جب ہم بات کرتے ہیں تو پتہ نہیں کیا جو ہے اس میں ہم تارے توڑ کے لاتے ہیں، اور کیا تجاویز ہماری جو ہے وہ بڑے کام کی تجاویز ہوتی ہوں گی. پارلیمان کا اس میں بڑا یقیناً کردار ہوگا اور ہم کو اپنی ان پٹ دینی چاہیے، مگر وہ آہستہ آہستہ پتہ چلا کہ اگر ان پٹ دیں بھی تو اس ان پٹ کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، اور ابھی ہم خاصے ٹرینڈ ہو گئے ہیں تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اور مگر چلیں ہم دستور کو فالو بھی کر لیں تو بجٹ جو ہے نا کسی حد تک اس میں بھی جو ہے نا وہ کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں. دستور کے حوالے سے سر پہلا تضاد جو ہے وہ آپ کو، چونکہ ہم لیگل سائٹ کے لوگ ہیں تو دستور کے حوالے سے پہلا تضاد آپ کو بتا دیتے ہیں سر، کہ ایک طرف تو جس ہاؤس میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں یہ اپر ہاؤس ہے، ہاؤس آف فیڈریشن ہے. آرٹیکل 73 کے نیچے جو ہے اس بجٹ کے اوپر ایٹ دی موسٹ ہم ہیں اپر ہاؤس، مگر کر ہم کیا سکتے ہیں؟ آرٹیکل 73 کے نیچے ایٹ دی موسٹ ریکمنڈیشن دے سکتے ہیں، یعنی انیشیٹ ہوگا وہ جا کے لوور ہاؤس میں، اور ہم لوور ہاؤس کو ریکمنڈیشن دے سکتے ہیں، سفارشات پیش کر سکتے ہیں، اور وہ سفارشات ہوا کرتی ہیں. سفارش جس کو کی جائے وہ سفارش مان لے تو اس کی مہربانی ہے، اور اگر نہ مانے تو بھی مہربانی ہے میرا خیال ہے. تو سفارشات جو ہے نا ایٹ دی موسٹ دے سکتے ہیں. مگر سر ایک اور اناملی اسی کانسٹیٹیوشن میں، دوسری اناملی کیا ہے سر، کہ جہاں پہ جس ہاؤس میں آپ کا بجٹ جو ہے وہ انیشیٹ ہوتا ہے، جس ہاؤس میں بجٹ آتا ہے، اس میں سر یہ دیکھیے کہ کیا اس میں بھی سارے کا سارا جو ہے وہ ووٹ ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا. آرٹیکل 82 آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ اس پہ جو ایک آپ کو فیڈرل کنسولیڈیٹڈ فنڈ ہے، اس میں جو ہے وہ کس حد تک جو ہے آپ اس کو جو ہے اس پہ ووٹ کر سکتے ہیں. یعنی میری مراد یہ ہے کہ ہم تو ریکمنڈیشن کر سکتے ہیں، ہماری ریکمنڈیشنز کی حیثیت جو ہے وہ ڈیپینڈ کرتی ہے کہ قومی اسمبلی اگر وہ چاہے تو اس کو مان لے، اگر قومی اسمبلی نہ چاہے تو اس کو نہ مانے. مگر جو قومی اسمبلی کی اپنی حیثیت ہے، جو ہمارے اس ہاؤس کا جو لوور ہاؤس ہے اس کی اپنی حیثیت ہے، وہ جو ہے فیڈرل کنسولیڈیٹڈ فنڈ کو ووٹ نہیں کر سکتے، ڈسکس کر سکتے ہیں، یعنی بیٹھ سکتے ہیں، بات چیت کر سکتے ہیں، مگر ووٹ کرنے کی ان میں بھی کوئی جو ہے نا اس کے اوپر اس کو ٹچ نہیں کر سکتے. تو وہ پھر دیکھنا پڑے گا سر کہ اس کا وہ پرسنٹیج، فیڈرل کنسولیڈیٹڈ فنڈ کا جو پرسنٹیج ہے وہ کتنا ہے، اس میں کتنے کو جو ہے وہ ووٹ کر سکتے ہیں اور کتنے کو وہ ووٹ نہیں کر سکتے. ویسے تو میں اور علی ظفر صاحب سارے یہ کہتے ہیں کہ ایوان ساورن ہے، ہم ساورن ہیں، تو پتہ نہیں کتنے ساورن ہیں کہ یعنی وہ ہم یہاں پہ ہم اس کو جو ہے نا وہ کچھ نہیں کر سکتے اس بجٹ کو ایٹ دی موسٹ جو ہے نا ریکمنڈیشن، اور وہ بھی جو ہے نا فیڈرل کنسولیڈیٹڈ فنڈ کو جو ہے کچھ نہیں کر سکتے. فیڈرل کنسولیڈیٹڈ فنڈ کو جو ہے نا انہوں نے ہاتھ نہیں لگانا، ڈسکس کر لیں، ایسی باتیں اس پہ کر لیں میری طرح، میرے اور دوستوں کی طرح، مگر اس کو ووٹ نہیں کرنا. اب فیڈرل کنسولیڈیٹڈ فنڈ کیا ہے، پھر اس پہ آرٹیکل 78 میں چلے جائیے. جب 78 میں چلے جائیں گے تو پھر اس کی پرسنٹیج نکال لیجیے کہ یہ اس جو ایوان جو کہ ساورن ہے، جو کہ وہ عوام کا نمائندہ ایوان ہے وہ بھی، اور یہ پھر انڈائریکٹ وہ ڈائریکٹ، تو وہ کس حد تک، کس پرسنٹیج کی حد تک جو ہے نا وہ ہمارا اختیار جو ہے وہ دستور کے مطابق، اگر ہم دستور پہ چلیں بھی تو دستور کے مطابق چلتے ہوئے ہم کس حد تک جو ہے نا اس کے اوپر جو ہے وہ بات کر سکتے ہیں، یا کس حد تک جو ہے نا اس کو ہم اس کے اوپر جو ہے نا اپنا اختیار بتا سکتے ہیں. تو سر جب اختیارات کا یہ حال ہو جائے گا تو پھر یقیناً جو ہے نا پھر اس کے بعد مسائل ہوتے ہیں. سر ہم پہلے سنا کرتے تھے سر ایک اور چیز بھی بجٹ آنے سے پہلے
اور ہمارے وہ دوست بھی جو ہے نا اس پہ بات کیا کرتے تھے جو کبھی ہمارے ساتھ تھے اور ہم اکٹھے ہوا کرتے تھے آرٹیکل 160 کے حوالے سے. آرٹیکل 160 کے حوالے سے جب بھی بجٹ آتا تھا تو وہ کہتے تھے کہ جی وہ این ایف سی ایوارڈ اس کی ایک مدت ہوا کرتی ہے. وہ مدت جو ہے نا وہ میرا خیال ہے اس مدت کو ختم ہوئے بھی 3 حکومتیں جو ہے نا میرا خیال ہے گزر گئی این ایف سی ایوارڈ کے حوالے سے. 3 حکومتوں میں ایک حکومت تو آج کی چل رہی ہے شاید, ایک حکومت جس میں ہم بھی شریک کار تھے وہ بہت ہی اور تیسری حکومت جو ہے وہ پی ٹی آئی کی تھی. پی ٹی آئی نے سر ایک لنگڑی لولی جو ہے نا اس میں اٹیمپٹ کی تھی اس میں 18th امینڈمنٹ کو جو ہے وہ ہائی جیک کرنے کے لیے ایک لنگڑی لولی اٹیمپٹ کی تھی جس کو پھر وہ چیلنج کیا گیا کورٹ میں, اور وہ چیلنج کرنے کے نتیجے میں وہ چیلنج جو ہے وہ سکسیڈ کر گیا, اور جب سکسیڈ کر گیا تو پھر اس کے بعد وہ کسی نے اٹیمپٹ کرنے کی بھی کوشش نہیں کی, اور پھر اس کے بعد وہ ڈنگ ٹپاؤ ہے سر معاملہ. اس کے بعد معاملات اسی طرح سے چل رہے ہیں. نہ این ایف سی ایوارڈ کو آج تک کسی کو نامینیٹ کیا ہے میرا خیال ہے, اور نہ ہی جو ہے نا اس کے بعد کوئی ایوارڈ آئے گا, اور اسی طرح سے معاملہ چلتا جائے گا. تو پہلے جب ہم اس کو آرٹیکل 160 کی بات کرتے تھے تو اس وقت بھی ہم کو شاید دستور کی تھوڑی سی شرم حیا تھی, مگر اب وہ دستور کی وہ شرم حیا بھی ہماری ختم ہو گئی ہے, تو اس لیے پھر چلتا ہے اس طرح سے سر. تو ایک اور چیز سر جس کو میں آپ کے سامنے لانا چاہتا ہوں سر, ایک آپ نے ادارہ بنا دیا ہے سر. ادارہ جب بنا دیا ہے تو اس کا نام آپ نے رکھا ہے سر, جب کیونکہ این ایف سی کی بات ہوتی ہے تو این ایف سی کی بات میں صوبوں کے حقوق کے حوالے سے بات ہوتی ہے, مگر آپ نے ایک ادارہ بنایا سر جس میں جو ہے نا وہ مجھے نہیں پتا کہ اس کے پیچھے کوئی لیجسلیٹو بیکنگ اس کی ہے یا نہیں ہے سر. اس ادارے کا نام یقیناً سر مجھے اگر بھول نہیں گیا تو یہ اس میں کچھ ہمارے جو ہے نا فوج کے لوگ بھی شامل ہیں, اور وزیر اعظم اس کو ہیڈ کرتے ہیں سر. ہاں یہ ایس آئی ایف سی سر, ایس آئی ایف سی کا جو ادارہ جو وہ بنایا ہے سر, تو یہ ایس آئی ایف سی کا ادارہ اسی طرح سے ہے کہ جیسے جو ہے وہ کسی میلے میں کوئی دیہاتی گیا تھا اور وہ دیہاتی کی جو ہے اس میلے میں چادر گم ہو گئی تھی, اور اس نے کہا کہ یہ میلہ جو ہے یہ میری چادر جو ہے چرانے کے لیے یا اٹھانے کے لیے آپ نے میلہ سجایا تھا یا بنایا تھا یا اس کو سٹیج کیا تھا سر. ایس آئی ایف سی کا بھی میلہ جو ہے وہ اسی طرح سے سجایا گیا ہے کہ اس میں چھوٹے صوبوں کے حقوق کو جو ہے, چھوٹے صوبوں کے وسائل پہ قبضہ کرنے کے لیے 18th امینڈمنٹ میں کچھ چیزیں غلطی سے جو ہے وہ غلطی سے, میں اس کو غلطی کہوں گا کہ غلطی سے جو ہے وہ چھوٹے صوبوں کو نام کی بھلے وہ چھوٹے صوبوں کو دے دی گئی تھی. اب اس کو لینے کی مختلف جو ہے نا وہ اٹیمپٹس کی جاتی ہیں. ایک اٹیمپٹ تو ہوئی جو میں اب اس میں گلہ کر رہا تھا پی ٹی آئی کے دوستوں کے ساتھ, وہ این ایف سی ایوارڈ کے حوالے سے 160 میں اس میں جو کمیشن بنایا گیا اس کی کمپوزیشن تبدیل کر کے, مگر اس میں جو ہے نا اس میں جس کو وزیر اعظم ہیڈ کرتے ہیں اور جس میں اعلیٰ جو ہے ہمارے فوج کے لوگ بھی شامل ہیں, اور اس کو کہتے ہیں کہ اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کاؤنسل, اور یہ جو ہے نا اس کو کہتے ہیں کہ جی ہم چیزوں کو فاسٹ ٹریک پہ ڈال دیتے ہیں, اور وہ فاسٹ ٹریک پہ ایسا ڈالتے ہیں کہ اس میں کہیں بلوچستان نہیں آتا اللہ کے فضل سے سر, اس میں کہیں پہ صوبہ خیبر پختونخوا نہیں آتا اللہ کے فضل سے, اور باقی معاملات جو ہے نا وہ ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی جو ہے نا وہ کسی اور کے کنٹرول میں چلے گئے ہیں, اور معاملات اگر اسی طرح سے دوسروں کے کنٹرول میں لے کے جانے ہیں تو اس کا فائدہ نہیں ہوا کرتا, اس کا نقصان ہوا کرتا ہے سر. اس وقت سر ان 2 صوبوں کا جن کا میں نے نام لیا آپ کے پاس, بلوچستان کا اور صوبہ خیبر پختونخوا, ان دونوں صوبوں کو اگر رقبے کے حوالے سے آپ حساب کریں گے یا آبادی کے حوالے سے حساب کریں گے سر, دونوں طرح سے اس کا حساب کریے, تقریباً دونوں صوبوں میں 1/3 حصے پہ گورنمنٹ کی ریٹ ختم ہو چکی ہے. اس گورنمنٹ کی ریٹ کو اگر صوبوں کے کہیں کہ جی صوبوں کا معاملہ ہے تو وہ صوبوں کے جو ہے نا وہ صوبے جو ہے نا اس میں کہہ دیجئے کہ وہ ناکام ہوئے ہیں, مگر ان دونوں صوبوں میں فیڈرل ایجنسیاں بھی جو ہے نا وہ امن امان کے حوالے سے انوالو ہیں. آپ کی ایف سی, آپ کے رینجرز وغیرہ جو ہے وہ آپ کے وہ امن امان قائم کرنے کی کوشش میں ہوتے ہیں. آپ دیکھتے ہیں کہ روز جو ہے وہ وہاں پہ لوگ شہید ہوتے ہیں. تو یہ وجہ جو ہے اس کی وجہ کیا صرف یہی ہے کہ وہاں پہ جو ہے نا ان صوبوں کے لوگ جو ہے وہ ڈسٹربنس کریٹ کرتے ہیں.
سر اس کی وجہ یقیناً یہ نہیں ہے، اس کی وجہ معاشی انصاف کا قائم نہ رکھنا ہے، اس کی وجہ یہ ہر سال کا وہ بجٹ ہے جو کہ مجھ سے جو میرے کپڑوں کا وہ حصہ بھی چھین کے لے جاتا ہے جو باقی میرے جسم پہ باقی رہتے ہیں، اور آہستہ آہستہ جو ہے نا مجھے جو ہے نا وہ ایک نکر یا انڈر ویئر تک جو ہے نا وہ آپ پہنچانے کے جو ہے نا وہ معاملات میں اس طرح سے جو مجھے دستوری گارنٹی ہیں وہ اس سے بھی محروم کر رہے ہیں، اور معاملات جو ہے وہ میرے ہاتھ سے الٹیمیٹلی نکلتے جا رہے ہیں۔ سر آپ خود جو ہے بلوچستان کے رہنے والے ہو، آپ کو پتہ ہے کہ آج 10 لوگ کوئٹہ میں اغوا ہوئے ہیں سر لینگوسٹک ایشو پہ۔ کوئٹہ ڈسٹرکٹ میں شابان آپ بھی 100 دفعہ گئے ہوگے، میں بھی 100 دفعہ گیا ہوں گا سر۔ کبھی کسی نے وہاں پہ آنے سے اوپر جا کے کبھی کسی نے جا کے اس طرح کے مسائل جو ہے نا وہ کیے تھے، وہاں پہ کوئی پکنک پہ گیا ہوتا تھا اور اس کے شناختی کارڈ چیک کر کے لوگوں کو جو ہے وہ اٹھایا جاتا تھا۔ آج 10 لوگ جو ہے وہ اٹھائے گئے ہیں، خدا نخواستہ اللہ پاک رحم کرے سر، وہ جو 10 لوگ جو ہیں وہ اب ان کے جو فیملی کے لوگ ہوں گے وہ اب ان کو پتہ نہیں زندہ آنے کا جو ہے نا وہ انتظار کریں یا ان کے مرے ہوئے آنے کا۔ اور یہ اس صوبے میں بات ہو رہی ہے جہاں پہ نمبر 1 آپ کی ایجنسی جو ہے نا بہت زیادہ آپریٹ کرتی ہے سر، اور اس نمبر 1 ایجنسی کو جو ہے وہ اس نمبر 1 ایجنسی کے پاس اس طرح کے معاملات کے اس طرح کے مسائل حل کرنے کا کوئی جو ہے اس کے پاس راستہ نہیں ہے۔ شاید اس کے پاس جو لے دے کے جو کام ہے یا جو کام رہ گیا تھا وہ الیکشن کو کنٹرول کرنا تھا، اور الیکشن کو کنٹرول کیا گیا۔ سر یہ بجٹ دیا گیا، میرے بھائی نے علی ظفر نے کہا کہ جی جب اس طرح کے بجٹ آتے ہیں تو انقلاب آیا کرتے ہیں۔ انہوں نے کوئی 3 اوکیزنز کا بھی ذکر کیا کہ جو ہے وہ اس وجہ سے وہاں پہ انقلاب آیا، اس وجہ سے وہاں پہ انقلاب آیا۔ یہاں پہ تو 76 سالوں میں کبھی کوئی الیکٹڈ گورنمنٹ ٹرو سینس میں نہیں آئی، اور اس دفعہ جو طوفان بدتمیزی برپا کیا گیا ہے، جس طرح سے الیکشن بیچا گیا ہے آپ کے پورے ملک میں، اس کے نتیجے میں بجٹ دینے والے کیا چوزن لوگ ہیں سر؟ ہاں شاید یہ چوزن لوگ ہیں، مگر ناٹ چوزن بائی دی پیپل آف پاکستان، بلکہ چوزن بائی دی اسٹیبلشمنٹ۔ کامران صاحب آپ تھوڑا سر ایک منٹ میں کوئی ایسی بات نہیں کر رہا۔ نہیں میں کہا سر بات ٹائم ہو گیا نا، ٹائم کچھ بھی نہیں تھا۔ علی ظفر نے 24 منٹ لیے، میرے 12 منٹ بھی نہیں ہوئے، اور اس میں تو باتیں ہم نے آدھا ٹائم تو ہم نے آپس میں جو ہے نا باتیں کرتے ہوئے گزار دیا، میں نے اور علی ظفر نے۔ اس باتوں کو اگر اس میں سے آپ ختم کریں گے تو باقی 6 منٹ رہ جائیں گے۔ باقی ممبران نے بھی تو کرنا ہے نا۔ بات یہ ہے سر کہ اس کو انقلاب کو شاید ہم سارے ویلکم کرتے، خدا کرے کہ ان سارے حرکتوں کے نتیجے میں جو میرے اس ملک عزیز میں کی جاتی رہی ہیں 76 سالوں سے، خدا کرے کہ کوئی انقلاب آئے، مگر وہ انقلاب کو بھی تو جو ہے وہ انقلاب کے اوپر جو ہے وہ جو رد انقلاب فورسز ہیں، جو وہ انقلاب کو ختم کرنے والی طاقتیں ہیں، اور وہی جو ہے وہ انہی لوگوں میں سے ہیں جو ہمارے الیکشنز کو کنٹرول کرتے ہیں۔ تو اگر وہ اس کو چھوڑ دیں تو تب بھی شاید اس ملک کا کوئی بھلا ہو جائے گا، کوئی بہتری ہو جائے گی۔ سر آپ کسی نہ کسی طرح سے آپ الیکشن کو جو ہے یہ آپ اپنا اس بجٹ میں آپ دستور کو جو ہے وہ وائلیٹ کر رہے ہیں۔ آپ نے 2 طبقے سر اس بجٹ میں پیدا کیے ہیں۔ میرے ہندو بھائی کوئی بیٹھا ہوگا، میں ان سے معذرت کے ساتھ، ایک برہمن کا سر اور ایک شودر کا، ایک فائلر کا اور ایک نان فائلر کا۔ اب پتہ نہیں ہم میں سے کون کون جو ہے برہمن ہے اور کون کون شودر ہے، مگر اس ملک کے زیادہ تر لوگ جو ہے نا وہ شودر ہیں، اور وہ شودروں سے جو ہے نا وہ شودروں کو جو ہے نا ان کے ساتھ شودروں والا سلوک کیا جا رہا ہے۔ شودروں والا سلوک کر کے آپ اس جو گرین بک ہے اس کو وائلیٹ کر رہے ہیں سر۔ وہ آپ ڈسکرمنیٹ کر رہے ہیں۔ کیا آپ اس بنا پہ کہ کوئی شخص جو ہے وہ ڈائریکٹ ٹیکس نہیں دیتا، حالانکہ وہ انڈائریکٹ ٹیکس پے کر رہا ہے، مگر کیا کوئی شخص اگر ڈائریکٹ ٹیکس پے کرنے کی ہمت نہیں رکھتا، اس کے جیب میں اتنے پیسے نہیں ہیں، کیا آپ اس کو ڈسکرمنیٹ کر سکتے ہیں؟ کیا کامران جو ہے وہ انگلینڈ جا سکتا ہے اور وہ جو نان فائلر ہے وہ انگلینڈ جانے سے آپ اس کو روک سکتے ہیں؟ کیا یہ آپ کا یہ سارا کچھ جو کچھ آپ کر رہے ہیں، یہ آرٹیکل 4 کی، 8 کی، 9 کی، 25 کی، 37 کی کوئی وائلیشن میں آپ نہیں کر رہے؟ تو یہ آپ کا یہ بجٹ ڈاکومنٹ جو ہے ہٹ ہوتا ہے کم از کم ان آرٹیکل سے۔ باقی اگر کوئی اور آرٹیکل سے ہٹ ہوتا ہے تو مجھے علی ظفر جو ہے کان میں بتا دے گا، وہ بھی میں آپ کو بتا دوں گا، مگر یہ آپ کا جو ہے وہ ڈاکومنٹ جو ہے یہ بالکل جو ہے وہ ڈسکرمنیٹری ہے،
قانون کے مطابق نہیں ہے، دستور کے مطابق نہیں ہے، غلط بنا ہوا ہے، لوگوں کا ویسے تو بیڑا غرق ہو ہی رہا ہے، مگر یہ سبز کتاب کو بھی جو ہے وائلیٹ کر کے اس معاملے کو لے جایا جا رہا ہے۔ تو سر اس طرح سے جو ہے آپ طبقاتی نظام کو ہوا دے رہے ہیں، آپ معاملات کو اور خراب کر رہے ہیں۔ سر آپ نے جو ہے نا بار بار جو ہے وہ مجھے دیکھنا شروع کر دیا، تو آپ دیکھنے سے پہلے جو ہے نا وہ دو باتیں سر آپ کو اور بلکہ تین باتیں اور بتانا چاہوں گا سر۔ ایک میرے صوبے کا، آپ کے صوبے کا سر، میرے سے زیادہ آپ کے صوبے کا ایک مسنگ پرسن کا مسئلہ ہے۔ مسنگ پرسن کا مسئلہ سر یہ 15-20 سال ہونے کو آئے ہیں، آج بھی لوگوں کے بچے جو ہے وہ واپس نہیں آ رہے۔ آج یہاں سے پنجاب سے، کشمیر سے، سندھ سے بچے جو ہے وہ اٹھائے جانے لگ گئے ہیں۔ ان بچوں کے اٹھائے جانے پہ ہم یقیناً خوش نہیں ہیں، ہم یقیناً ناراض ہیں، مگر ایک بات جو ہے نا وہ کبھی کبھی ذہن میں آتی ہے، وہ یہ کہ کم از کم ان کو وہ اس تکلیف کا احساس ہو گیا ہے جو بلوچستان میں، خیبر پختونخوا میں ماؤں کو ہوا کرتا تھا، جو کہ ان کے بچے غائب رہتے تھے۔ سر ایک اور بات چمن پرلت کے حوالے سے، پرلت بہت سارے لوگ شاید نہیں سمجھتے ہوں گے، دھرنا یا وہ چوکڑی مار کے جو بیٹھ جانا ہوتا ہے، چمن پرلت کو کتنا ٹائم ہو گیا سر؟ کیا وہ انسان کے بچے نہیں ہیں؟ کیا ان کو اس طرح سے، جس طرح سے ٹریٹ کیا جا رہا ہے، جس طرح سے ان کو لوگ اٹھائے جا رہے ہیں، اب اس وقت جو ہے وہ 160 لوگوں کے اوپر مقدمہ درج ہوا ہے۔ کس بات پہ؟ اس بات کا آپ کو کوئی سمجھ میں نہیں آئے گی کہ کس بات کے اوپر جو ہے نا یہ مقدمہ درج ہوا ہے، اور اس چمن پرلت کے حوالے سے لوگوں کو تنگ کیا جا رہا ہے۔ تو کیا آپ اور میں یہ چاہتے ہیں کہ چمن پرلت کے حوالے سے ایک اور بارڈر کو گرم کر دیں؟ کل خدا نہ خواستہ وہاں پہ بھی وہی مسائل ہوں جو آپ کے یہاں دوسرے ملک کے بعد دوسرے علاقوں میں چل رہے ہیں، تو اس میں جو ہے وہ آپ کے پارٹ پہ، میرے پارٹ پہ کوئی کسر باقی نہیں رہی۔ بہت زیادہ جو ہے وہ ان کو ہم جو ہے نا وہ خراب کر رہے ہیں، اور ان کو اس جگہ تک لے جانے کی کوشش کر رہے ہیں جہاں پہ شاید وہ پوائنٹ آف نو ریٹرن آ جائے۔ سر اس سے پہلے کہ آپ مجھے کہیں کہ نہیں مزید بہت ٹائم ہو گیا، میں آپ کو فلسطین کے حوالے سے جو ہے نا وہ ایک دفعہ اور پھر جو ہے وہ یاد دہانی کروانا چاہوں گا۔ وہاں اس جگہ پہ سر وہ ہمارے ایک ساتھی بیٹھے ہوتے تھے نا، مشتاق، سینیٹر مشتاق سر، سینیٹر مشتاق بیٹھے ہوتے تھے، اس کے اوپر جو ہے نا وہ ایک دفعہ گاڑی چڑھائی، اس میں کچھ بندے بھی شاید مر گئے، زخمی بھی ہوئے، وہ میں نے پوائنٹ آؤٹ بھی کیا۔ اس پوائنٹ آؤٹ کرنے کے بعد جو ہے نا وہ شہری اس دن جو ہے نا وہ محترمہ جو ہے وہ اس دن پریزائڈ کر رہی تھی، انہوں نے، میرا خیال ہے کہ شہری کر رہی تھی، انہوں نے کہا کہ جو ہے اس معاملے کو جو ہے نا وہ کریں گے، یا شاید چیئرمین صاحب تھے، انہوں نے کہا کہ اس معاملے کو حل کر کے جو ہے نا رپورٹ کو ایوان میں لائیں گے۔ وہ آج تک نہیں آیا، مگر چلیں چھوڑے، یہ تو بیچارے 2-4 پاکستانی تھے، مر گئے۔ اس وقت تک فلسطین میں 40-50 ہزار، لا منسٹر نے اشور کیا تھا نا، اشورنس دی تھی، مگر اس کی لا منسٹر نے اشورنس دی تھی، مگر رولنگ کس کی تھی؟ انہوں نے کہا تھا کہ رپورٹ آئے گی، اس ہاؤس میں آئے گی، وہ رپورٹ نہیں آئی، اور رپورٹ نہ آنے کی وجہ بھی سن لیجئے کہ کیونکہ اس میں کسی خاص ادارے کے، کسی خاص یونیفارم کے لوگ اس معاملے میں انوالو تھے، تو رپورٹ نہیں آئی، اس کو بھی جو ہے نا وہ ادھر ادھر کر دیا۔ چلیں چھوڑے، وہ بیچارے پاکستانی تھے، پاکستانی تو ویسے ان کی کوئی حیثیت نہیں، مگر وہاں پہ 40-50 ہزار ہمارے مسلمان بھائی فلسطین میں مار دیے گئے ہیں سر ابھی تک۔ آپ کم از کم اس بجٹ کو لکھتے ہوئے اور کوئی اگر اس میں مالی امداد نہ لکھتے، اس میں بددعاؤں کا ایک لفظ جو ہے نا شامل کر دیتے کہ ہم سارے مل کے ان کو بددعائیں دیا کریں گے اسرائیل کو، اور تو آپ سے جو ہے نا وہ کوئی خیر کی توقع نہیں ہے۔ ملک بنا اسلام کے نام پہ، فوج اسلام کے نام پہ، ہر چیز اسلام کے نام پہ، 50 ہزار جو ہے نا عورتیں، بچے، بوڑھے، جوان مر چکے ہیں، اور پتہ نہیں کب تک مرتے رہیں گے، مگر آپ کے پاس، کسی کے پاس اس کی مذمت کرنے کا ٹائم بھی نہیں ہے، اس کے لیے اتنا بھی آپ کے پاس کوئی ایسی بجٹ میں پروویژن نہیں رکھ سکے کہ ان کے لیے کوئی ایمبولینسز، کوئی دوائیاں، کوئی اور چیز۔ تو میرا خیال ہے کہ اگر کوئی امینڈمنٹ کر سکتے ہیں، ہاؤس کوئی ریکمنڈیشن دے سکتی ہے، تو صرف ایک ریکمنڈیشن دے دے، ایک چیز ریکمینڈ کر دے، وہ یہ ریکمینڈ کر دے کہ سارے مسلمان مل کے، ان دونوں ایوانوں کے ممبرز مل کے بدعا دیا کریں گے ہر روز فلسطین کے خلاف، ان کے خلاف، ان کے اوپر بمبارڈمنٹ کرنے والوں پہ، ان کے مارنے والوں کو، کیونکہ اس سے زیادہ کی توفیق شاید ہم میں نہیں ہے۔ بہت شکریہ سر۔